مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جس وقت فرعون بمائے اپنے لو لشکر کے دریا برد ہو گیا، غرق ہو گیا، بنی اسرائیل امن اور سکون سے زندگی گزارنے لگے، تو اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے مذہبی لحاظ سے کوئی دستاویز، کوئی کتاب، کوئی گائیڈ بک ہونی چاہیے جس سے ہم اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی، دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر 30 دنوں کے اعتکاف کا، عبادت کا فرمایا کہ آپ کوہ طور پہ تشریف لا کے وہاں 30 دن، مہینہ بھر اعتکاف کی حالت میں، عبادت کی حالت میں گزاریں، پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتاب عطا کی جائے گی۔ وہاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے 30 دن گزارے، تو روزے کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں، تو حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو حلق کے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے بو پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بو کی پسندیدگی کی بنا پر 10 دن اور اعتکاف کرنے کا، روزہ رکھنے کا، عبادت کرنے کا فرمایا۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ فرماتے ہیں 40 راتیں، 40 دن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں عبادت کی حالت میں رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب عطا فرمائی، لیکن اتنے میں سامری نامی آدمی نے پیچھے قوم کو فتنے میں ڈال دیا کہ اس نے ان زیوروں سے جو بنی اسرائیل مصر سے نکلتے وقت قبطیوں کی عورتوں سے مانگ کر کے ان کی عورتیں لائی تھیں کہ ہم نے اپنے کسی پروگرام، کسی میلے ٹھیلے، کسی فنکشن پہ جانا ہے، چونکہ یہ تو ان کی باندیاں غلام تھے، محتاج تھے، تو اپنی آقاؤں سے، اپنی مالکاؤں سے انہوں نے زیورات مانگے تھے۔ اب بعد میں انہوں نے بات چلائی کہ یہ زیور ہمارے تو نہیں ہیں، یہ زیور تو ہم ان سے مانگ کے لائے تھے۔ اور اس وقت کا اصول یہ تھا کہ صدقہ کیا جائے تو صدقے کی صورت یہ ہے کہ چیز کو کسی جگہ پر رکھ دیا جائے اور اللہ کی طرف سے آگ آئے، اس کو جلا دے، سمجھو صدقہ قبول ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے مالک کا پتہ نہیں ہے، یا مالک کا پتہ ہے لیکن اگر مالک کو دیتا ہوں، زہر کرتا ہوں، تو اس کی طرف سے جو ریئیکشن ہوگا وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں ایسے کئی ساری چیزیں ہیں، میں نے کسی کی دکان پہ کام کرتا تھا، وہاں غلطیاں کی میں نے، فرض کرو، اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کی دکان سے اتنا پیسے ناجائز لیے ہیں۔ اب میں اگر اس کو کہتا ہوں واپس کرنے کے لیے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ تو دکاندار ایسا ہے، یہ تو کہے گا تو 1000 کہہ رہا ہے، تو نے لاکھ چرایا ہوگا، تو لاکھ کہہ رہا ہے، تو نے کروڑ چرایا ہوگا، آئندہ کے لیے ملازمت، نوکری سے بھی محروم ہو جاؤں گا، اور ساتھ جو وہ ریئیکشن کرے گا وہ میرے سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن میں توبہ کر چکا ہوں، جی چاہتا ہے کہ میرا ذمہ بری ہو جائے، اس کا حق میرے ذمہ نہ رہے، اور میں یہ پیسے کسی طریقے سے اس کو واپس کروں۔ یا یہ کہ مالک معلوم ہی نہیں ہے، زندگی میں غلطیاں ایسی ہوتی رہیں، بسوں میں سفر کرتے تھے، ریلوں میں سفر کرتے تھے، کرایہ چوری کر لیتے، نہ دیتے، چھپ جاتے، ڈنڈی مار جاتے، اب کیسے واپس کریں؟ تو اس طریقے سے اگر کسی کے ذمے کوئی ایسے مالی حقوق ہیں اور وہ نہیں جانتا کہ کس کس کے میرے ذمے مالی حقوق ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں طریقہ یہ ہے کہ اس کا صدقہ کرو، اور نیت یہ کرو کہ یا اللہ تو جانتا ہے نا کہ میرے ذمے کس کس کے حق ہیں، جس کے میرے ذمے ہیں اس کا ثواب اس کو ملے۔ تو اللہ پاک کی ذات تو علیم و خبیر ذات ہے، تو تمہارا ذمہ بری ہو جائے گا اور ان کے ثواب ان کے کھاتے میں چلا جائے گا۔
उस वक़्त सदक़े की सूरत ये नहीं थी कि आजकल तो हम मुस्तहिकीन को दे देते हैं, किसी अच्छे काम में लगा देते हैं, लेकिन उस वक़्त सदक़े की सूरत यही थी कि माल को किसी जगह पर रखो और अल्लाह से दुआ करो, अगर सदका कबूल हो गया तो आग आके उसको जला देगी, तो ये खुश हो जाते थे कि हमारा सदका कबूल हो गया, और अगर वो सदका आग ना आई समझो कबूल नहीं हुआ। अब सामरी नामी आदमी ने इनको कहा कि वो जेवरात जो तुम्हारे पास हैं वो तुम्हारे तो नहीं हैं, लिहाजा उनका सदका करते हैं। उनको एक तरफ किया, आग लगी, जल गए। अब जलने के बाद सोना चांदी वो माए हो जाते हैं, पानी की तरह बहने वाली धात बन जाते हैं। तो सामरी ने उससे एक बिछड़े की शक्ल बनाई और उसमें वो मिट्टी उसने डाली कि जब दरिया सामने आया तो उस वक्त जो हज़रत जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, रिवायतों में आता है कि जहाँ उसके घोड़े का सोम पाँव लगता था वहाँ उसी वक्त कोई ना कोई चीज़ ज़मीन से पैदा हो जाती थी, पता चलता कि इसमें नमुव की, बढ़ोतरी की, नब्त की सिफ़त है इसकी। वो मिट्टी उसने उठा ली थी, वो उसमें डाली। अब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आने लग गई, तो उसने कहा कि यही हमारा खुदा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कोह तूर पे गए हैं किताब लेने, अल्लाह ताला से मुलाकात करने, वो भूल गए हैं। फ़ना से या मूसा। अब लोग दो किस्म के हो गए, कुछ ने सामरी की बात मान ली और कुछ ने ना मानी। हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझा रहे हैं कि भी मूसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करो, कोई इतना लंबा अरसा वक्त नहीं गुजरा, वो तशरीफ़ ले आते हैं, तो उस वक्त तक तुम इस चक्कर में ना पड़ो। तो अब ये इनकी गलती थी, लेकिन वो इस चक्कर में पड़ गए, फितने में आ गए। अब अल्लाह तबारक व तआला उनको यही बात याद दिला रहे हैं कि वइज़ वाअदना, याद करो आए बनी इसराइल, जिस वक़्त के वादा दिया हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, 40 लैलतन, 40 रातों का। सुम्मत्तखज़्तु, अब वो 40 रातें वहाँ गुजार रहे हैं, इधर पीछे बना लिया तुमने आल इजला, बिछड़े को माबूद, मिन बाद ही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और ये तुम्हारी बेइंसाफ़ी है, अपने आप पर जुल्म है। इससे एक अजीब सी बात निकलती है कि हमेशा अवामुन्नास को अहले इल्म की रहनुमाई में चलना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त के सबसे बड़े अहले इल्म थे। अपने ज़माने का नबी सबसे बड़ा आलिम होता है। अपने वक़्त में, अपने ज़माने में, अपने इलाके में जो एरिया जिस नबी का होता है उसमें उससे बड़ा कोई आलिम नहीं होता, सबसे बड़ा आलिम वो नबी होता है। इसलिए मशहूर वाक़या आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं बयान तकरीर फरमा रहे थे, तो किसी आदमी ने पूछ लिया कि इस वक़्त सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम जवाब दिया, आना, मैं हूँ। और जवाब बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये अंदाज़ अच्छा नहीं था कि बंदा अपने आप की तरफ आना करे, बल्कि हक़ ये था, ये कहते अल्लाह बेहतर जानता है, यानी तफवीज़ इल्लाह करते। तो अल्लाह को ये शक्ल व सूरत भी कि उन्होंने अपनी तरफ आना फरमा दिया, ये नापसंद आई। फरमाया, अच्छा तू ऐसे उलूम जो जानता है, तेरे से ज़्यादा और उलूम जानने वाला हमारा बंदा खज़र है जो फ़लानी जगह पर रहता है। फिर वो पूरा वाक़या पेश आया, सूरत कहफ़ के अंदर है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात की तशरीफ़ ले गए। तो बहरहाल इससे ये बात निकलती है कि अगर ये लोग इस वक़्त हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाई में चलते या हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाई में चलते, तो सामरी के चक्कर में न आते और फितने में न पड़ते। फितने में इसलिए पड़े हैं कि उन्होंने खुद राय की है, खुद अपने आप में कि हमारी समझ में ये आ रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमें ये नज़र आ रहा है, तो हम क्यों माने किसी और की। तो जब उन्होंने यूं फरमाया, अब ये बात नापसंद हुई। इस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर कितनी इब्तिलाएं, कितना आगे मामला लंबा दर लंबा होता चला गया है, क्या कुछ होता चला गया है। इसकी वजह यही बनी कि उस वक़्त के अहले इल्म की रहनुमाई नहीं ली। इसलिए ये ज़रूरी है, मनित्तबा आलिमा लकल्लाहु सालिमा, जो वक्त के आलिम दीन की इखलास के साथ इत्तिबा करेगा वो सलामती वाला होगा, वो बच्चा रहेगा। कुरान मजीद के अंदर हुक्म है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें मालूम नहीं है। जब खुद नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो। फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है।
اس لیے کوئی اپنے علم کو آخری علم نہ سمجھے، بلکہ میں کتنے مظلوم ہیں، دوسرے کا محتاج، میرے سے اوپر والا اوپر والے کا محتاج۔ بہت سارے اللہ تبارک و تعالی نے درجات بنائے ہیں، انبیاء کے اندر درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اس لیے یہ خیال کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہوتی ہے، بہت بڑی جہالت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا جہل یہ ہوتا ہے۔ چند دن پہلے ابھی ادھر میرے بھائی سے رہتے ہیں گٹ والے میں، جامعہ دارالقرآن میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ادھر ایک ٹاؤن کے اندر مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، 4 رکعتوں والی نماز تھی، تو اس نے بھول کر کے 3 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد جیسے امام سے مڑ جاتا ہے، ادھر کو منہ کر لیتا ہے یا پیچھے منہ کر لیتا ہے، وہ مڑ کے بیٹھے۔ اب مقتدیوں میں بات چل پڑی، کسی نے کہا 3 پڑھی، کسی نے کہا 4 پڑھی، آپس میں مذاکرہ چل پڑا۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ بھی واقعہ شاید امام بھول گئے ہیں، ہم تو 3 پڑھی ہیں۔ اب انہوں نے دوبارہ 4 رکعتیں پڑھی۔ 4 رکعتیں پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو اب وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، کلین شیو تھے ویسے، لیکن پڑھے لکھے تھے، کوئی ایسی بات نہیں، پروفیسر تھے۔ وہ کہنے لگے تمہیں 4 رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، تم اٹھ کر کے بس 1 رکعت پڑھ لیتے تو 4 ہو جاتی، 3 تو پہلے ہم پڑھ چکے تھے، 1 ہی کم تھی نا۔ تو جب فیصلہ ہو گیا کہ بھی 1 کم ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے امام سے 1 اور پڑھا دیتے، اس کے بعد سلام پھیر دیتے تو بس ہماری 4 ہو جاتی، تو یہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوراً اس نے حضرت خرباق رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کی ذوالجدین والی، وہ دیکھو جی بخاری شریف میں روایت ہے، فلاں حدیث کتاب میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 والی رکعت نماز 2 رکعتیں پڑھا دی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو صحابی رسول حضرت خرباق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انوکست الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی آپ نے اپنے خیال میں 4 پڑھائی تھی، آپ نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے 4 پڑھائی، اس لیے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ان 2 میں سے 1 ضرور ہوا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ فرمایا سچ کہہ رہا ہے اسادہ کا ذوالجدین، یہ ذوالجدین سچ کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے تصدیق کی، جی ہاں یا رسول اللہ بات اس کی ٹھیک ہے، یا تو آپ بھول گئے ہیں یا پھر نماز کم ہو گئی، کیونکہ اس وقت دین کا بھی نزول ہو رہا تھا، مسائل میں کمی بیشی ہو رہی تھی، وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھا دیں۔ اب سلام پھیرا، لو جی نماز ہو گئی، تو وہاں 2 بعد میں پڑھا دیں، پہلے 2 پڑھائی تھیں، درمیان میں بات چیت بھی ہوئی، تو وہاں نماز ہو جاتی ہے، تو ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ اب یوں جس وقت انسان اپنے عقل سے، اپنی سمجھ سے، روایتوں سے دین سمجھے گا تو یوں گمراہ ہوگا، اس لیے کہ دین تو تدریجاً آیا ہے۔ ایک زمانہ تھا نماز کی حالت میں کھانا پینا بھی جائز تھا، سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا، چلنا پھرنا بھی جائز تھا، باتیں کرنا بھی جائز تھا۔ اب دین تدریجاً تکمیل کی طرف آیا ہے۔ روزے میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، نماز کے مسائل میں کتنی ہوئی ہیں، الیوم اکملتم تو آخر میں آیا ہے۔ اب جس وقت آخر میں تکمیل ہوئی ہے تو دین تو وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے، جس کو سنت کہتے ہیں۔ صحابہ امت کے امام ہیں، صحابہ امت کے امام ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس آیت مقدسہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، خطاب صحابہ کو کیا ہے کہ اگر ایسا ایمان لائیں گے جیسے صحابہ تم لائے ہو۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے اگر ایسا ایمان لائے جیسے محمد لائے ہے، کہیں بھی نہیں ہے پورے قرآن میں، ہمیں صحابہ کا دامن پکڑوایا گیا ہے۔ اور اسی آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن میں کتنی جگہ پر دینی میرا دین، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ آج کے دن مکمل کر دیا ہم نے تمہارا دین اے صحابہ۔ یہ خطاب صحابہ کو ہے، امت کا پہلا طبقہ صحابہ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دین ہم نے پورا کر دیا، بلکہ فرمایا صحابہ تمہارا دین ہم نے پورا کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پوری آیت میں بار بار قم کی ضمیر لا کے صحابہ کو خطاب کیا گیا ہے۔
اور صحابہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر کے آخری صحابی کے فوت ہونے تک ایک واقعہ ایسا نہیں پیش کر سکتے کہ کسی صحابی نے درمیان میں بات بھی کر لی ہو پھر بھی نماز کو آگے جاری رکھا ہو، ایک واقعہ بھی نہیں پیش کر سکتے۔ تو اس لیے دین کو سیکھنا ہے اہل علم سے۔ اگر دین کو اپنے عقل سے سیکھیں گے تو ایک حدیث پہ عمل کر رہے ہوں گے، 4 حدیثوں کو چھوڑ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے حدیث پہ عمل کیا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان 4 حدیثیں چھوڑ رہا ہے، 4 حدیثوں کے خلاف کر رہا ہے، ان کا انکار کر رہا ہے اور کسی ایک حدیث پر عمل کر رہا ہے اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں حدیث پہ عمل کروں۔ بیچارے کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ ہم دنیا میں تو آخرت کی تیاری کے لیے ہیں، ہم غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ہم دین کے غلامی کر رہے ہیں۔ تو دین کی غلامی تو اپنی مرضی چھوڑنے میں ہے۔ اگلے دن ہمارے حضرت جہاں فیصل آباد تشریف لائے جمعہ والے دن 8 تاریخ کو، تو اس دن بھی یہ واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دین سکھلاتے تو رات کو نگرانی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں رات کو نفل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں، ان کے قریب گئے، دیکھا بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سن لیا، ادھر گئے بہت زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ صبح ہوئی، نماز کے بعد مجلس لگتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات میں تیرے پاس آیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو قرآن پڑھ رہا تھا لیکن بہت آہستہ پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں جس ذات کو سنا رہا تھا وہ تو دلوں کے راز بھی جانتی ہے، تو اس کے لیے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ اب بہت اچھی توجیہ ہے اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھوڑا اونچا پڑھا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی، فرمایا رات میں تیرے پاس آیا تھا تو بہت اونچا پڑھ رہا تھا، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس کے 2 مقصد ہیں، ایک یہ کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا جہاں تک عمر کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، میری آواز اور پھر قرآن کے ساتھ ہو تو شیطان کہاں ٹھہرے گا، اس لیے میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ نمبر 2، جو مسلمان سوئے ہوئے ہیں میری آواز سے وہ اس وقت اٹھ جائیں گے تہجد کے لیے، عبادت کے لیے، تو میں ان سوتوں کو اٹھا رہا تھا۔ اب یہ دونوں مقصد بہت اچھے ہیں، اس سے اعلیٰ مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان کو بھگانا اور غافلین کو جگانا بڑا اچھا مقصد ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تو ذرا آہستہ پڑھا کر۔ اب اس میں نکتہ کیا ہے؟ آخر ان کو زور سے پڑھنے کا کیوں فرمایا، ان کو آہستہ پڑھنے کا کیوں فرمایا؟ حالانکہ ان کا آہستہ پڑھنا بالکل جائز تھا، ان کا زور سے پڑھنا بھی بالکل جائز تھا، نہ اس میں کوئی غلطی تھی نہ اس میں کوئی غلطی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا؟ حضور نے اس لیے فرمایا کہ وہ دونوں جو کر رہے تھے جائز کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے، اچھی نیت سے کر رہے تھے، مگر کر اپنی مرضی سے رہے تھے۔ انہوں نے خود سوچا تھا کہ مجھے یوں کرنا چاہیے کیونکہ میں اللہ سے میرا معاملہ ہے، میں نے کس کو بندوں کو سنانا ہے، اس نے اپنی مرضی سے اپنے خیال میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں ترمیم کی، اس کو ذرا اونچا کرنے کا، اس کو آہستہ کرنے کا۔ کیوں؟ اب جو وہ کریں گے وہ اونچا پڑھے گا یا نیچے پڑھیں گے، اب وہ اپنی مرضی نہیں ہوگی، اب اتباع نبی ہوگی، اب غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اور اتباع نبی ہی اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت لینی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا تم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنی مرضی کرتے ہوئے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اس کو معبود اور خدا بنا لیا۔ اب حق تو یہ تھا کہ تم پر مواخذہ ہوتا، پکڑ ہوتی، عذاب آتا، لیکن ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے کے لیے ہم لوگ سوچیں ہمیں بھی توبہ کا حکم ہے، ان کو بھی توبہ کا حکم ہوا۔ اور توبہ کیسے کرائی گئی؟ کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے یہ اپنے آپ کو خود قتل کے لیے پیش کریں، اپنی گردن لے آئیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے قتل کر دو، دنیا سے تو میں چلا جاؤں گا، مر جاؤں گا، لیکن میری آخرت بچ جائے گی۔ ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو خود پیش کریں، اور ان کے عزیز جنہوں نے رشتہ دار جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ اس کو قتل کریں، اب اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ بڑے سے بڑا گناہ کیا آپ نے، بڑے سے بڑا گناہ کیا، توبہ کرنا کیا؟ توبہ کے لیے قدم اٹھایا ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ عجیب واقعہ ہے،
100 आदमियों का कातिल है, 100 बंदे कत्ल कर चुका है, लेकिन तौबा के लिए कदम उठा चुका है। अब मौत आ गई है, मौत आ गई है। तो फरिश्ते आपस में झगड़ा कर रहे हैं। जहन्नम वाले कहते हैं 100 बंदों का कातिल है, जहन्नम में ले जाते हैं। वो दूसरे कहते हैं जन्नत वाले, वो जी ये तो तौबा की तरफ कदम उठा चुका था, लिहाजा ये जन्नती है। अल्लाह ने ज़मीन को तब्दील कर दिया कि जिधर जा रहा था वो ज़्यादा लंबी थी, जिधर से आ रहा था अभी थोड़ा सफ़र किया था, अल्लाह ने ज़्यादा लंबी को समेट के थोड़ा छोटा कर दिया और जो छोटी थी उसको लंबा कर दिया। फरमाया ज़मीन नापो, अगर सफ़र ज़्यादा कर चुका है तो फिर जन्नत वाले ले जाएं, और अगर अभी सफ़र थोड़ा किया जहन्नम वाले ले जाएं। तौबा करने के लिए एक आलिम दीन के पास जा रहा था, अल्लाह वाले के पास जा रहा था। ये तौबा इतना बड़ा कदम है। मैं और आप जितने बड़े गुनाहगार हैं, जितने बड़े गुनाहगार हैं, बस बैठे बैठे तन्हाई में रब से सुलह कर सकते हैं। तन्हाई में बैठे बैठे तन्हाई में सुलह कर सकते हैं। बारिश नहीं आ रही, पूरा मजमा रो रहा है। फरमाया इस मजमे में एक ऐसा बंदा है, जब तक वो तौबा नहीं करेगा, मेरे से सुलह नहीं करेगा, बारिश नहीं आएगी, किसी की दुआ कबूल नहीं होगी, वक्त के नबी की दुआ भी कबूल नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद, हालांकि नबी ने ऐलान किया वो निकल जाए ताकि बाकियों की दुआ कबूल हो, कोई नहीं निकला। कुछ देर के बाद बादल बनना, बारिश होना शुरू हो गई। नबी ने अल्लाह से अर्ज़ की, या अल्लाह ये किया, कोई निकला नहीं, दुआ मांगी दोबारा नहीं। फरमाया जिसकी वजह से रोकी थी उसी की वजह से दी, उसने मेरे से सुलह कर ली है। बैठे बैठे दिल ही दिल में अल्लाह से सुलह हो सकती है। तो फरमाया सुम्मा अफौना, फिर मुआफ़ कर दिया हमने तुमको, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र करो कि मैं इतना बड़ा गुनाहगार था, मेरे रब ने मुझे अपने दरवाजे से दुदकारा नहीं है, बल्कि मेरी तौबा को कबूल फरमा लिया है। तो मुझे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। वरना जो हमारे गुनाह हैं, अगर पहली उम्मतें जिन पर अजाब आए हैं उनको देखा जाए तो जिन जिन गुनाहों की वजह से उन उम्मतों पर अजाब आए हैं, उनमें एक एक गुनाह था वो अजाब का शिकार हुए, और हम में उन सब वाले गुनाह हैं। लेकिन फिर भी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदके हम बचे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की